دیکھنے والا اس کے دل سے ایسے ایک دم آواز نکلے کہ اس کو بالکل دینا چاہیے۔ نماز میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، سجدے میں زیادہ قبول ہوتی ہے، اور یہ تصور دینا کہ امام صاحب جب تک چھٹی نہ دے کوئی جا نہیں سکتا، یہ تصور غلط ہے۔ ہماری یہ مصیبت ہے کہ اگر امام صاحب کو کچھ چاہیے تو مجھے بھی چاہیے، اس کو نہیں چاہیے تو مجھے بھی نہیں چاہیے۔ دوران مار کا دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ جب فرشتے آمین کہہ رہے ہیں تو وہ بخل تھوڑا کریں گے، وہ ٹھنڈی سانس لے گا نا تو وہ بھی دعا بن جاتی ہے کہ جب دل سے نکلتی ہے تو وہ اثر رکھتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا یہ اس کی بہترین عبادت ہے، اور جو نہیں مانگتے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے، العیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی بھی دعا مانتا ہے، کافروں کی بھی مانتا ہے، مردوں کی بھی سنتا ہے، عورتوں کی بھی سنتا ہے، بڑوں کی بھی سنتا ہے، چھوٹوں کی بھی سنتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے اور آپ کی جیب میں پیسے نہیں تو آپ نہیں دیں گے، اگر آپ کی جیب میں ہے اور مانگنے والا اس وقت آ جائے تو آپ دے دیں گے۔ تو اس طریقے سے کچھ کیفیتیں ایسی ہیں، کچھ حالات ایسے ہیں، کچھ مکانات ایسے ہیں، کچھ زمانات ایسے ہیں کہ جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مانگنے والے نت نئے انداز اپناتے ہیں، میک اپ کیا جاتا ہے بھائی بہت زبردست طریقے سے، باقاعدہ سالون بنے ہوئے ہیں کہ تم نے اپنے بازو کو کیسا دکھانا ہے۔ اگر آپ نے بازو کٹا ہوا دکھانا ہے تو اس کے بھی طریقے ہیں، ایسے طریقے سے مکہ بنا کر ایسا اوپر لیپ چڑھائیں گے اور اوپر ایسا اس کے کلر کریں گے کہ یوں لگے گا کہ کٹا ہوا ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی جو کوڑ والا بن کر دکھانا ہے، برس والا، وہ بھی اس کے لیے الگ سے میک اپ ہوتا ہے بھائی۔ تو مقصد یہ کہ دیکھنے والا اس کے دل سے ایسے ایک دم آواز نکلے کہ اس کو بالکل دینا چاہیے، ایسی کیفیت بناؤ۔ میک اپ بھی کیے جاتے ہیں اور باقاعدہ بچوں کو معذور بھی کیا جاتا ہے اور ان سے پھر کمائی کی جاتی ہے۔ تو انسانوں سے مانگنے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ تو رحمان کے سامنے اگر بندہ قابل ترس بن کر پیش ہو تو رحمان بھی مختلف حالتوں، مختلف حالات، انسان کی حالت یا اوورآل حالات، مختلف جگہیں اور مختلف اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ زیادہ دعا قبول کرتا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 اوقات میں سے لیلۃ القدر ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اگر مجھے احساس ہو کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو کیا مانگوں؟ تو فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھو۔ تو یہ زیادہ قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان سارا ہی، رمضان کی راتیں بھی اسی طریقے سے، روزے کی حالت ہے، روزہ افطار کرنے کی کیفیت ہے، اس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ نماز میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، سجدے میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود، انسان رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس میں دعائیں کیا کرو، وہ زیادہ لائق ہیں کہ قبول ہو جائیں۔ یہاں ایک بات بتا دوں کہ بعض لوگ نماز پڑھ کر سجدے میں پڑ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ دعا قبول ہوگی۔
اور یہ بات بڑھتی جا رہی ہے. اگر تو کوئی کبھی کبھی کرتا ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو مستقل کرو گے تو پھر وہ یوں سمجھا جائے گا جیسے کوئی سنت ہے، جیسے کوئی عبادت کا حصہ ہے، جیسے کوئی نماز کے بعد کرنے والا یہ کام ہے. تو یہ کیفیت پیدا نہیں ہونی چاہیے. نمازوں کے بعد دعا کرو، لمبی کرو، چھوٹی کرو، ہاتھ اٹھا کر کرو، نہ اٹھا کر کرو، سب جائز ہے. لیکن دعا کی جماعت کروانا اور یہ تصور دینا کہ امام صاحب جب تک چھٹی نہ دے کوئی جا نہیں سکتا، یہ تصور غلط ہے. اور یہ تصور غلط ہے کہ نماز کے بعد دعا کی جماعت کروائے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، یہ تصور غلط ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر. فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی ذات بابرکات کے لائق ہے. تو خود فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا تو میں اس کو دوں. خود فرماتے ہیں کوئی بخشش مانگنے والا ہو تو میں اس کو معاف کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہو میں اس کو رزق دے دوں. تو یہ رات کا آخری تہائی حصہ یہ بڑا اہم ہے اس معنی میں کہ اس میں دعائیں کی جائیں. اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے بیچ کا حصہ یہ 15 منٹ جو ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس وقت بھی دعا رد نہیں کی جاتی. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو ایک تو فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے والی، اور دوسرا نمازوں کے بعد. تو نمازوں کے بیچ میں بھی تشہد میں آپ دعائیں مانگیں. یہاں لفظ استعمال ہوا ہے کہ وَدُبُرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، فرض نمازوں کے آخر میں. تو علماء نے اس کے 2 مطلب کیے ہیں. ایک معنی تشہد ہے یعنی نماز کے آخر میں کا مطلب نماز کے آخری حصے میں، اور ایک معنی ہے نمازوں کے بعد. تو دونوں طرح ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تشہد میں درود پڑھنے کے بعد آپ جو آپ کو زیادہ پسند ہو دعا کر سکتے ہیں، وہ حدیث میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، قرآن میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، عربی زبان میں ہو، آپ وہ دعا کر سکتے ہیں. تو تشہد بھی مراد ہے اور سلام پھیرنے کے بعد کا وقت بھی مراد ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگنا چاہیے. ہماری یہ مصیبت ہے کہ اگر امام صاحب کو کچھ چاہیے تو مجھے بھی چاہیے، اس کو نہیں چاہیے تو مجھے بھی نہیں چاہیے. یہ کیا تصور ہے بھائی؟ امام جماعت کروائے گا تو ہم دعا کریں گے، وہ نہیں کروائے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے. ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے، وہ پتہ نہیں کیا مانگ رہا ہے، تمہیں معلوم نہیں کیا چاہیے. اور جس کی بیوی اچھی نہیں وہ بیچارہ اس سے پناہ مانگ رہا ہے اللہ سے، اور جس کی ہے نہیں وہ بیچارہ بیوی مانگ رہا ہے، اور تم ہر چیز پہ آمین کہتے جاتے ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ تو جماعت کا تصور نہیں بلکہ اپنی اپنی دعا کرو، ہاتھ اٹھا کر کرو، لمبی دعا کرو، چھوٹی کرو، وہ آپ کی مرضی ہے. تو دعائیں مانگنی چاہیے بہت زیادہ. اور اسی طریقے سے اذان کے دوران اور اذان کے بعد دعائیں کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بلکہ آپ نے فرمایا سنتان لا تردان، 2 دعائیں رد نہیں ہوتی یا کم ہی ہے کہ رد ہوں. ایک ہے اذان کے وقت اور دوسرا ہے مارکے کے دوران. دوران مارکا دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. یہ بڑے لوگوں کا تجربہ بھی ہے. میدان جہاد میں بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ان اوقات میں بھی دعائیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فی اللیل ساعۃ لا یوافقها مسلم یسأل خیرا. رات میں ایک گھڑی ہر رات میں آتی ہے، اس میں اگر کوئی دعا کر رہا ہو تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے فرمایا جمعے والے دن عصر سے لے کر مغرب تک، اور بعض علماء کا خیال ہے
دوران خطبہ دعا بہت قبول ہوتی ہے، تو عصر کے بعد ہمیں وقت دینا چاہیے اور بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جمعہ والے دن عصر کے بعد بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے زمزم پیتے وقت کوئی دعا کی جائے، آپ کوئی نیت کر لو، زمزم کا مطلب یا اللہ مجھے اولاد دے، زمزم کا مطلب یا اللہ میری شادی کر دے، زمزم کا مطلب یا اللہ مجھے رزق عطا کر، یا زمزم اس لیے پی رہا ہوں کہ یا اللہ میرا قرض اتار دے۔ تو زمزم پیتے وقت ماء زمزم لما شرب لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مقصد کے لیے پیا گیا ہو وہی مقصد پورا ہو جاتا۔ تو یہ بھی اچھا موقع ہے دعا کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح فرمایا جب تم مرغے کو، ہم اردو میں کہتے ہیں اذان دیتا ہے بہرحال، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ کا فضل مانگو، اس وقت اس کو فرشتہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کی درخواست بھی ڈاکیہ لے جائے گا اور وہ پہنچا دے گا، تو یہ بھی وقت ہے قبولیت کا۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر، کثرت سے پڑھ کر آپ دعا کریں، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص یہ دعا کر کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کی روح پرواز کر رہی ہو اس وقت دل نرم ہو چکے ہوتے ہیں دیکھ کر اس کو، اس وقت بھی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی بات ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب تم مریض کے پاس آؤ تو اس کے لیے دعائیں کرو، اس وقت فرشتے آپ کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو مریض کے لیے کرو، ساتھ اپنے لیے بھی کر لو، اپنے میتوں کے لیے بھی کر لو، اپنے ملک کے لیے بھی کر لو، اپنے مسلمانوں کے لیے بھی کر لو۔ جب فرشتے آمین کہہ رہے ہیں تو وہ بخل تھوڑا کریں گے، تو آپ کی ساری دعاؤں پر ہی آمین کہہ دیں گے۔ ایسے ہی فرمایا کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، کسی پر ظلم نہ کرو، وہ ٹھنڈی سانس لے گا نا تو وہ بھی دعا بن جاتی ہے۔ مظلوم کی دعا، اس کے اور اللہ کے عرش کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی فرمایا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں بہت قبول ہوتی ہے، اور بد دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے، دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے۔ اس لیے والدین کو تنگ نہ کیا کرو اور ان سے دعائیں لیا کرو، ان کی دعائیں آپ کے لیے بہت مفید ہیں۔ ایسے ہی جو شخص جس کے والدین یا رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرے تو فرمایا وہ بھی اس کو فائدہ دیتی اور وہ قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زوال کے بعد ظہر سے پہلے جو شخص نماز پڑھتا ہے، 4 رکعتیں پڑھتا ہے، یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، تفتح لہا ابواب الجنہ، ان 4 رکعتوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ جو بھی مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایک دم اچانک رات آنکھ کھلی تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد بخشش کی دعا کرے، اس کے بعد جو دعائیں کرے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور اگر اٹھ کر نماز شروع کر دے تو نماز میں جتنی دعائیں قبول کرے، دعائیں پڑھے، اللہ وہ نماز بھی قبول کر لیتا ہے اور اس کی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے۔ موٹی سی بات یہ ہے کہ جب دل سے نکلتی ہے تو وہ اثر رکھتی ہے۔ جب کسی کو چوٹ لگی ہو، جب دل رونے کو چاہ رہا ہو، اس وقت جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت قبول کرتا ہے۔ تو ویسے تو ہر حالت میں مانگتے رہنا چاہیے، اور اگر ان اوقات کا خیال رکھیں، ان حالات کا خیال رکھیں تو زیادہ لائق ہے کہ وہ دعا قبول ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔